الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترغیب کا محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسے پتہ چلتا کہ میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں اور اس نے ان ناموں کے ذریعے خود کو پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا، تو فوراً ان ناموں میں مگن ہو جانا اور اپنی زندگی کی ہر سانس کو ان ناموں کے لیے اور ان کے ذکر کے لیے معطر کر کے ان خزانوں کو پا لینا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ مگر اکثر انسان ایسا نہیں کرتے۔ انہی کی ترغیب کے لیے اسماء حسنیٰ کے کچھ خواص جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ خواص قرآن و مجید سنت سے ماخوذ نہیں ہیں، بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو منافع کمائے، انہوں نے ان کو لکھ دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے نفع حاصل کر سکیں۔ یہ خواص اسماء حسنیٰ کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو ایسا ہے جس طرح جنت کے پھلوں کو سونگھ کر جنت کی ترغیب دی جائے۔ خوشبو اپنی جگہ، مگر ذائقہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بس یہ خواص خوشبو کی طرح ہیں، مگر جو یقین اور ایمان کے ساتھ ان ناموں کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس ذائقے کو پا لے گا، جو خوشبو سے بھی بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بعض خواص کو دیکھ کر لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام پڑھ کر اتنا بڑا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے بس اتنی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ اپنے دل کو یہ بات یقین دلائیں کہ آخر یہ نام کس ذات کے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر شک و شبہ کی کیا گنجائش ہے؟ بے شک اسماء حسنیٰ اللہ کے پیارے ناموں کے ورد سے ان خواص سے بڑھ کر فوائد ملتے ہیں، کوئی کر کے تو دیکھے۔ عدد اور تعداد کا اپنا ایک اثر ہے۔ حکیم کا نسخہ پڑھیں، چھٹانک، تولے اور ماشے کے فرق سے دوا کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے، مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کوئی بات ایک بار سن کر یاد کر لیتا ہے، مگر دوسرے انسان کو یہی بات 3 بار سننے سے یاد ہوتی ہے۔ حالانکہ زبان اور کان ایک جیسے ہیں۔ ایک شخص کتنی قوت برداشت رکھتا ہے، اس کا تعلق بھی بعض اوقات عدد اور مقدار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گرمی، سردی، آگ اور پانی کے درجہ حرارت اور درجہ ٹھنڈک کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل کے ریڈیائی آلات بھی عدد اور مقدار کے اثر کا برملا اعلان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد بھی متعین فرمائی ہے، جو عدد اور مقدار کے مؤثر ہونے کی قوی، مضبوط اور معتبر دلیل ہے۔ انسانوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے، حالانکہ اسلام میں یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ بس جن ناموں کے خواص میں کچھ دنیاوی فوائد لکھے ہیں، انہی کے ساتھ
ان ناموں میں بے شمار دینی فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح جن ناموں کے اندر دینی خواص لکھے ہیں ان کے ورد میں بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو وہ دین دیتا ہے جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اور اسے وہی دنیا دیتا ہے جو اس کے دین کے لیے نفع مند ہوتی ہے۔ نفع دینا اور نقصان سے بچانا یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا پر اثر ہوتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، باقی خواص کا درجہ ثانوی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارے خواص و فوائد نصیب ہوں گے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر کیا ورد، کیا وظیفہ اور کیا خواص۔ پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ حاصل نہیں آتا، کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اس کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا نام لے کر کھایا جائے۔ اسی طرح اسم حسنہ کے ذریعے ناپاک مقاصد حاصل کرنے والے اپنے تباہی کے سوا اور کچھ نہیں پاتے، لہٰذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ خاص مقاصد کے لیے خاص اسما پڑھنا کچھ برا نہیں، لیکن کام کی بات یہ ہے کہ پہلے ان اسما کو اختیار کیا جائے جو نفس کی اصلاح، مخلوق سے بے نیازی اور محبت الہی کے خصوصی خواص رکھتے ہیں، پھر باقی ناموں کو پڑھا جائے اور اس بات کو ہرگز نہ بلایا جائے کہ سارے نام اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اس لیے ان تمام کے ورد سے غفلت نہ کی جائے، بلکہ نثر یا نظم کی صورت میں تمام اسما کے ورد کو معمول بنایا جائے۔ یہ سارے نام گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائے جائیں اور ان کے ذریعے سے اپنے گھروں اور محفلوں کو ایمانی نور اور روحانی سکون بخشا جائے۔ گناہوں کے مارے اور مصیبتوں کے پسے ہوئے پریشان حال، دکھی اور زخم خوردہ مسلمان، جنہیں ایک طرف ان کا ازدہائے صفت نفس امارہ ہر گھڑی ڈستا رہتا ہے اور انہیں ذلت اور پستی کے گڑھوں میں ہر آن گھسیٹتا ہے، دوسری طرف شیطان ان پر ہر دم اپنے سوار اور پیادہ دستوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے اور ان کو اسلام اور انسانیت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر ظلم، تکبر، شہوت پرستی، حرام خوری، حرام کاری اور حرام بینی کے جہنمی راستوں کی طرف کھینچتا ہے اور انہیں اپنی خلقت و فطرت تک تبدیل کرنے اور حزب شیطان کے ناری ٹولے میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نفس اور شیطان کی مار سے خستہ حال ان مسلمانوں کو دنیاوی مصائب، پریشانیاں، فقر و فاقہ اور ذلت بھی اپنا شکار بناتی ہے۔ یہ بیچارے کہاں جائیں؟ یہ مجموعہ اسی سوال کا جواب ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا اللہ جل جلالہ، جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، قوی بھی ہے، رحمان بھی ہے، ودود بھی ہے، قیوم بھی ہے، اس درماندہ، پریشان حال، زخم خوردہ، دکھی اور خستہ حال انسان کو تھام سکتا ہے۔ بندہ ذرا ادھر توجہ کرے تو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے خوبصورت باغ کی سیر تو کرے، انشاءاللہ ہر قدم پر چونکے گا اور خوشی سے مست ہو کر ان باغ کے پھولوں اور سیرگاہوں سے سکون پائے گا۔ ہر لمحہ سیر ہوگا، جتنا سیر ہوتا جائے گا اسی قدر اس کی روحانی تشنگی بڑھتی چلی جائے گی۔ کاش بندے اللہ کے ناموں کو یاد کریں۔ صفات خداوندی کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں اسماء حسنہ اور صفات خداوندی کو جگہ جگہ نہایت وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر خالق کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، جو انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ سود مند اور مفید چیز ہے۔ مثلا جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بہت سی چیزوں کو رزاق سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی باپ کو، کوئی شوہر کو، کوئی بادشاہ کو رزاق خیال کرتا ہے، کوئی کھیتی اور کوئی دکان کو رزاق سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ رحمت خداوندی سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پاپی گناہگار ہیں کہ ہماری بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی، پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات خداوندی کی معرفت کے بغیر انسانوں کی اصلاح کا اور نفوس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اس لیے صفات خداوندی کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد، ان کو یاد کرنے کا عظیم ترین فائدہ۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی 1 کم 100 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کر لیا یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہاں یہ بات جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں ان ناموں کے علاوہ اور بہت سے اچھے نام بھی ہیں۔ نیز دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی مذکورہ بالا روایت میں صرف ان ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے جن کو محفوظ کرنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام اور صفات ہیں، ان ناموں کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی سمجھ کر ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف اور کمالات کے ساتھ جاننا اور ماننا چاہیے تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو۔ نیز ان ناموں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کا خوب ورد کرنا چاہیے تاکہ آپ فضائل اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ ہو جائیں اور رذائل و گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ یعنی ان ناموں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ فرما کر جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ ہیں: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البار مصور غفار قہار وہاب الرزاق فتاح العلیم، القابض باسط خافض رافع معز مذل سمیع بصیر، الحکم العادل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواصل حکیم الودود المجید الباعث شہید الحق الوکیل الکبی الولی الحمید المحصی المبدی المعید الممیت الحی القیوم، الواجد ماجد واحد واحد الصمد القادر المقتدر المقدم مؤخر اول آخر ظاہر باطن عالم متعال تواب منتقم، العفو رؤوف مالک الملک ذی الجلال والاکرام، المقسط جامع غنی مغنی مانع ضار نافع نور، الہادی بدیع باقی وارث رشید صبور وجل جلالہ۔ ان کا اردو ترجمہ یہ ہے: وہی اللہ یعنی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، نہایت پاک اور تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہے، امن و امان دینے والا ہے، تمام مخلوق کی نگہبانی کرنے والا ہے، کامل غلبے والا ہے،
کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، بگڑے ہوئے کاموں اور حالات کو درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، جان ڈالنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، سب کو قابو میں رکھنے والا ہے، بہت دینے والا ہے، خوب روزی پہنچانے والا ہے، فتح، بخشش اور رزق و رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، روزی تنگ کرنے والا ہے اور روزی کوشادہ کرنے والا ہے، نافرمانوں کو پست کرنے والا ہے اور نیک کاروں کو بلند کرنے والا ہے، مسلمانوں کو عزت دینے والا ہے اور کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے، خوب سننے والا ہے، سب کو دیکھنے والا ہے اور سب کا حاکم ہے، نہایت انصار پرور، بڑا باریک بین اور بندوں پر نرمی کرنے والا ہے، بڑا باخبر، بڑا بردبار اور عظمت والا ہے، بہت بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان، یعنی تھوڑے عمل پر بہت زیادہ ثواب دینے والا ہے، بہت بلند اور بہت بڑا ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے اور غذا بخش ہے، حساب لینے والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑا سخی اور خوب نگہبانی کرنے والا ہے، سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی وسعت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، نیک بندوں سے بے حد محبت کرنے والا، بڑا بزرگ اور مردوں کو زندہ کرنے والا، حاضر و ناظر اور ثابت و برحق ہے، بڑا کارساز، بڑا قوی طاقت والا اور مضبوط اقتدار والا ہے، نیکوکاروں کا مددگار، تمام خوبیوں کا مالک، خوب شمار کرنے والا اور گھیرنے والا ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، زندگی بخشنے والا اور موت دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور خوب تھامنے والا ہے، ایسا غنی اور بے نیاز ہے کہ کسی چیز کا محتاج نہیں، بزرگی والا ہے، اپنی ذات اور صفات میں یکتا، بڑا بے نیاز اور بڑی قدرت والا ہے، قدرت کاملہ رکھنے والا، نیک کاروں کو آگے کرنے والا اور بدکاروں کو پیچھے کرنے والا، سب سے پہلا، سب سے پچھلا، خوب نمایاں، خوب پوشیدہ، سب پر حکومت کرنے والا، بہت بلند و برتر اور نیک سلوک کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بدلہ لینے والا، بہت معاف کرنے والا اور خوب شفقت کرنے والا، سارے جہاں کا مالک، عظمت اور جلال اور انعام و اکرام والا ہے، عدل اور انصاف کرنے والا ہے، قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والا، بڑا بے نیاز اور بندوں کو بے نیاز کرنے والا، ہلاکت کے اسباب کو روکنے والا، نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا ہے، نہایت روشن اور سارے جہاں کو روشن کرنے والا، ہدایت دینے والا، بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا، تمام چیزوں کا وارث مالک ہے، سب کا رہنما اور سب کو راہ راست دکھانے والا ہے، بہت برداشت کرنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ اگر کسی کو عربی نام پڑھنے میں دشواری ہو تو ان کو ترجمہ سمجھ کر پڑھ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ جاننے اور مانیں انشاءاللہ اس کو بھی سارے فوائد اور برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فوائد اور برکات سے وہی حضرات پورے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان ناموں کے معنی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور ذات اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس لیے تمام ناموں کے معنی لکھے اور بتائے گئے ہیں تاکہ آپ ان اسماء حسنہ کے معنی جان کر اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کے ساتھ یاد کریں، مانیں اور پکاریں اور اپنا ایمان مضبوط کریں اور شرک جلی اور خفی سے اپنے ایمان کو پاک رکھیں۔ اللہ کے معنی اور اس کے خواص۔ اللہ جل جلالہ یہ ذاتی نام ہے، معبود برحق خدا تعالی، معبود حقیقی۔ خواص 10 ہیں۔ روزانہ 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔
جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر تنہائی میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل ہو۔ جس مریض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن اور صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر لفظ اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جو شخص لفظ اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا، وہ صدیقین میں سے ہوگا۔ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 1000 بار یا اللہ یاہو پڑھے گا، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ الرحمن کے معنی اور خواص۔ الرحمن بڑا مہربان، زبردست رحمت والا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، غیر اللہ کے لیے یہ وصف جائز نہیں۔ اس کے خواص 6 ہیں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ اسم مبارک پڑھنے سے دل کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں مدد کی جاتی ہے۔ اس نام کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اسے لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرم بخار سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ جو کوئی 41 دن تک روزانہ 41 بار یا رحمان دنیا والآخرات و یا رحیمہما پڑھے گا، اس کی ضروری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کوئی بھی حاجت ہوگی، جتنی بھی ضروری ہوگی، یہ پوری ہو جائے گی۔ جو کسی جابر حاکم کے پاس جاتے وقت یا رحمان و یا رحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔ الرحیم کے معنی اور خواص۔ الرحیم جل جلالہ نہایت رحم والا۔ اس کے خواص 10 ہیں۔ جو ہر روز 100 بار پڑھنے کا معمول بنائے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کے قلب اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ جو اس کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور زمانے کے مصائب سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کسی جابر حکمران کے پاس جاتے وقت یا رحمان و یا رحیم پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ اسے ظالم کے شر سے بچا لیتے ہیں اور خیر عطا فرماتے ہیں۔ جو کوئی ہر روز یہ اسم 500 بار پڑھے گا، دولت پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ جو اس نام کو صبح کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مہربانی اور شفقت کرے گی۔ جو اسے صبح کی نماز کے بعد 555 بار پڑھتا رہے، وہ ہر حاجت سے غنی رہے گا۔
جو یا رحمان دنیا ورحیمہا 41 روز تک پڑھے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو شخص اسے روزانہ 100 بار پڑھے اس کے دل میں رقت اور شفقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ دل کی قساوت سختی کا علاج ہے۔ جس کسی کو کسی ناگوار کام کا اندیشہ ہو وہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہوتی ہے۔ المالک کے معنی اور خواص۔ المالک جل جلالہ سارے جہان کا بادشاہ۔ خواص 7 ہیں۔ جو شخص اس نام کو زوال کے وقت 120 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غنا عطا فرماتا ہے، خواہ غنا ظاہری ہو یا باطنی۔ جو شخص اس نام کو پڑھتا ہے اور اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت اور حرمت حاصل ہوتی ہے۔ جو سورج نکلنے کے وقت 3000 بار یہ نام مبارک پڑھے گا وہ جو مراد مانگے گا حاصل ہو جائے گی۔ مال اور ملک والا آدمی، حکمران یا بڑا عہدیدار اگر یہ اسم القدوس کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اس کا مال اور ملک قائم رہے گا۔ جو اس اسم کو فجر کے بعد 120 بار پڑھنے کا معمول بنائے اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایات کے ذریعے غنی فرما دیتا ہے۔ اگر حکمران اسے پڑھنے کا معمول بنائیں تو بڑے بڑے فراہ سرکش اور متکبر لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ جو کوئی روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا۔ القدوس کے معنی اور خواص۔ القدوس جل جلالہ نہایت پاک۔ خواص 9 ہیں۔ جو کوئی ہزار بار اس نام کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا، یہاں تک کہ ناجائز شہوات سے بھی۔ جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جو سفر میں اس کی ورد کرے گا کبھی نہیں تھکے گا۔ جو اس کو 319 بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلائے تو دشمن مہربان ہو جائے۔ جو زوال کے بعد 170 بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ جو کوئی 40 دن تک تنہائی میں 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ظاہر ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصے میں 1000 بار پڑھے تو بیماری اور بلا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 150 بار سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کھائے وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور اسے عبادت کی توفیق حاصل ہوگی۔ جو جمعہ کی نماز کے بعد سبوح قدوس روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاتا رہے فرشتہ صفت ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور ان کے خواص ہیں۔ یہ 5 ناموں کے خواص لکھ دیے گئے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں بقایا نام لکھے جائیں گے اور ان کے خواص بتائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں، اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں وباؤں بلاؤں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے، بلکہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ان ناموں کو یاد کریں اور ان کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔